الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار بغیر کسی وقفے کے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز اور محترم سامعین، شیطان اور اس کے حواریوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا وہ نظام جو اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا وہ نافذ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ نظام آ گیا تو شیطان اور اس کے حواریوں کو روئے زمین پر پھر پناہ کی جگہ نہیں ملے گی، جبکہ اس کے مقابلہ میں حق پرستوں اللہ رب العالمین کے بندوں اور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ہمیشہ سے یہ امر رہا ہے اور کوشش رہی ہے
کہ اس زمین کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے، تو اس زمین پر نظام بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ انتہائی خوش بخت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں خدمت دین یا خدام دین کی حمایت اور ان کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ امید کامل ہے کہ اپنے محبوب کے دین کے خدام کو اور ان کے معاونین اور ان کے مددگاروں کو اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے سایہ عاطفت میں پناہ عطا فرمائے گا، اور دین کے دشمنان، نظام مصطفیٰ کے مخالفین اور اس مبارک نظام سے بغاوت کرنے والے بروز محشر افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، لیکن اس دن کا افسوس ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ جن خوش نصیبوں کو خدمت دین کا موقع نصیب ہوا اور اللہ نے اپنے محبوب کے فیضان کے صدقے جن لوگوں کو خدمت دین کا وافر حصہ عطا فرمایا، ان میں ایک نمایاں نام محبوب ربانی شہباز لامکانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آپ نے دین کی اتنی خدمت کی اور اقدار دین کو اتنا فروغ دیا کہ دنیا میں اللہ تعالی نے آپ کا تعارف محی الدین کے نام سے کروایا۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش بخت لوگوں میں ہیں کہ جن کی کاوشوں سے اور جن کی جد و جہد اور محنت سے پیغام دین کسی ایک طبقے یا ایک مخصوص علاقے تک محدود نہ رہا، بلکہ فروغ دین کی کاوشیں اتنی بابرکت ہوئیں کہ سارا جہان آپ کی کاوشوں کی برکت سے دینی اقدار سے منور ہوا، اور یہ سلسلہ آپ کی زندگی تک محدود نہ رہا۔ آپ اپنی زندگی کے ایام گزار کر لحد میں تشریف لے گئے، لیکن آپ کے روحانی فیضان اور روحانی تصرفات کے ذریعے خدمت دین کا یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت 470 ہجری میں ایران کے علاقہ جیلان کے اندر ہوئی۔ زندگی کے ابتدائی ایام و سال آپ نے اپنے قصبے میں رہ کر اصول تعلیم میں مصروف گزارے۔
18 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ نے جیلان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ والدہ ماجدہ کی اجازت سے حصول علم کے لیے آپ نے بغداد کی جانب سفر کیا۔ بغداد میں 9 برس مختلف اساتذہ اور شیوخ کی خدمات میں رہ کر آپ نے دین حاصل کیا، اور اتنے مختصر سے عرصے میں آپ نے 1000 علوم پڑھے۔ پھر 25 برس آپ نے بغداد کے جنگلوں، بیابانوں، ویرانوں میں رہ کر مجاہدات اور ریاضات کی وہ مشکل ترین مشقیں کی کہ آج کا کوئی مسند نشین ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے مصائب جھیلے اس راہ میں، لیکن استقامت کا پہاڑ بن کر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس منزل کی طرف رواں دواں رہے، اور 25 برسوں کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر سرزمین بغداد پر 40 سال آپ نے درس و تدریس، افتاء اور وعظ و نصیحت کے وہ سنہری گزارے کہ جس کی وجہ سے امت کا وہ فیضان دیا کہ اس کی بدولت قیامت تک لوگ آپ کے روحانی تصرفات کی بنیاد پر اسلام سے وابستہ ہوئے۔ 5000 سے زائد یہود و نصارہ نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زائد راہزن، قاطع الطریق، بے راہ روی کا شکار، بھٹکے ہوئے لوگ جنہوں نے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر توبہ کی عظیم سعادت کو حاصل کیا۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند نشینوں کے لیے اور خانقاہوں کے ورثاء کے لیے وہ اصول، وہ ضوابط، وہ قواعد مرتب فرمائے کہ بعد والوں کے لیے ایک ایسا راستہ چھوڑ گئے کہ اگر کوئی شخص بھی ان قواعد اور ان ضوابط پر عمل کرے تو اس کا تعلق سیدی غوث اعظم کے روحانی تصرفات سے جڑ کر رسول اللہ کی ذات تک چلا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ارشادات میں سب سے پہلے یہ فرمایا کہ ہمیشہ بیعت اس شخص کی کرنی چاہیے جس کا سلسلہ طریقت رسول اللہ کی ذات تک برابری سے پہنچتا ہو، اور یہ قانون آپ نے اپنی ذات پر سب سے پہلے لاگو کیا۔ بغداد تشریف لائے، مجاہدات اور ریاضات میں جانے سے پہلے حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی،
لیکن اس کے لیے پہلے پوری تحقیق کی کہ ان کا سلسلہ حضور کی ذات تک ملتا ہے یا نہیں۔ اب دیکھیے حضرت ابو سعید مبارک مخزومی جو حضور غوث پاک کے شیخ ہیں، ان کی بیعت ہے شیخ ابو الحسن علی بن احمد القریشی سے، اور ان کی بیعت ہے حضرت ابو الفرخ ترتوسی سے۔ حضرت ابو الفرخ کی بیعت ہے حضرت ابو الفضل عبد الواحد تمیمی سے۔ حضرت ابو الفضل عبد الواحد تمیمی کی بیعت ہے حضرت ابو بکر شبلی سے۔ حضرت ابو بکر شبلی مرید ہیں حضرت ابو القاسم جنید بغدادی کے۔ حضرت جنید بغدادی مرید ہیں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سری سختی مرید ہیں حضرت معروف کرخی کے۔ حضرت معروف کرخی مرید ہیں حضرت داؤد طائی کے، اور حضرت داؤد طائی مرید ہیں سید حبیب عجمی کے، اور سید حبیب عجمی ہیں حضرت حسن بصری کے۔ حسن بصری مرید ہیں علی المرتضیٰ کے، اور علی المرتضیٰ مرید ہیں رسول اللہ کے، اور رسول اللہ کا فیضان ہے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے لیا ہے رب العالمین سے۔ یہ ایک اصول دیا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک اصول دیا کہ مسند نشین کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کا سلسلہ ایک طریقت واسطوں کے ذریعے، جو واسطے مضبوط ہوں، بنیاد پر ہوں، رسول اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حضور کا فیضان اس بندے تک نہیں پہنچ سکتا۔ مرکز روحانیت کا ذات مصطفیٰ ہے، مرکز فیضان کا حضور کی ذات ہے، برکات کا مرکز وہ رسول اللہ کی ذات ہے، روحانیت کے تمام مدارج کا مرکز حضور کا قلب اطہر ہے۔ حضور کے قلب پر اللہ کے انوار و تجلیات کا جو نزول ہوتا ہے وہ حضور تقسیم فرماتے ہیں واسطوں کے ذریعے۔ تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلا اصول دیا کہ شیخ وہ ہونا چاہیے کہ جس کا طریقت کا سلسلہ بالکل بغیر کسی واسطے کے ٹوٹے رسول اللہ کی ذات سے ملتا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو حضور کا فیضان اس بندے تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آپ نے شیخ کے لیے 12 خصلتوں کا اعلان فرمایا کہ پیر وہی ہو سکتا ہے جس میں 12 خصلتیں پائی جائیں۔ 2 صفتیں رب العالمین کی اس میں ہونی چاہیے، کیا کہ وہ شفیق بھی ہو اور عیب پوش بھی ہو، عیبوں کو چھپانے والا بھی ہو اور رحم دل بھی ہو، اور یہ 2 وصف رب العالمین کے ہیں۔ 2 صفتیں اس میں حضور کی ذات کی ہونی چاہیے، وہ کیا کہ شیخ شفیق بھی ہو اور شیخ رفاقت والا بھی ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جو رفاقت کا درجہ ہے وہ کتنا بلند ہے۔ 1,24,000 سے زائد صحابہ ہیں۔ اسماء الرجال مرتب کرنے والے لوگوں نے تعداد 1,40,000 تک بھی بتائی ہے صحابہ کی، لیکن جو مشہور عوام میں روایات ہیں اس کے مطابق 1,24,000 صحابہ کی تعداد ہے۔ 1,24,000 صحابہ کی جو تعداد ہے، ان سب کے ساتھ حضور کی رفاقت کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی حضور کے پاس آتا یا نہ آتا، وہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوتا وہ ایسے سمجھتا کہ حضور میرے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رفاقت کا سلسلہ شیخ کا اپنے مریدین کے ساتھ اگر ہے تو وہ شیخ کامل ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ شیخ کمال کا مالک نہیں ہے۔ تو فرمایا 2 وصف
اس میں رسول اللہ کی ذات کے ہونے چاہیے، اور 2 وصف حضرت ابوبکر صدیق کے، راستی اور راست گوئی، پیر خود سچا ہو اور زندگی بھر وہ سچ کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑے نہ۔ 2 وصف اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونے چاہیے، ایک نیکی کا حکم دینا اور طاقت کے ذریعے برائی کو روکنا، یہ وصف پیر میں موجود ہونے چاہیے۔ پھر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے، کھانا کھلانا اور شب بیداری کرنا، یہ 2 وصف حضرت عثمان غنی کے ہیں۔ اور پھر 2 وصف اس میں سیدنا علی المرتضیٰ کے ہونے چاہیے، عالم بننا اور شجاعت اور جوان مردی۔ یہ وصف اگر اس میں موجود ہیں تو پھر وہ شیخ ہے۔ اگر ان اوصاف کو لے کر آپ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کمال درجے کے ساتھ یہ سارے وصف حضور غوث اعظم کی ذات میں موجود تھے۔ سیدی غوث اعظم ان اوصاف کے کمال کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، رحم دلی بھی تھی، رفاقت بھی تھی، شفقت بھی تھی۔ اور رفاقت کا حال دیکھیے، حضرت شیخ عماد دباس، یہ سیدی غوث اعظم کے زمانے میں ان سے بڑا بغداد میں کوئی شیخ نہیں تھا، یہ سب سے بڑے شیخ سرزمین بغداد پر مانے جاتے تھے، شیخ عماد۔ اچھا، سیدی غوث اعظم ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ بھی شیخ عماد کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ اچھا، رات کو مسجد میں قیام کیا، حضرت شیخ عماد اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آدھی رات کو حجرے کے اندر سے گنگناہٹ کی آوازیں شروع ہو گئی۔ یہ دن ایک رات بھی ہوا، دوسری رات بھی ہوا، تیسری رات بھی ہوا۔ شیخ ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے عرض کیا کہ شیخ عماد کی بارگاہ میں سوال کی جرأت کسی کو نہیں ہے، اتنے بڑے شیخ کے سامنے کون بول سکتا ہے، لیکن عبد القادر آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ پوچھئے ان سے کہ یہ رات کو گنگناہٹ کیا ہوتی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم نے حضرت شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ یہ رات کو آپ کے حجرے سے گنگناہٹ کی آوازیں کیا آتی؟ تو شیخ حماد نے فرمایا میرے 12,000 مرید ہیں۔ کتنے مرید ہیں میرے؟ 12,000۔ فرمایا میں ہر رات اپنے حجرے میں اپنے ہر مرید کا نام لے کر اس کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ 12,000 مرید ازبر ہیں، دماغ میں محفوظ ہیں، نام تک جانتے ہیں۔ کہا میں اپنے ایک ایک مرید کا نام لے کر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اب جواب سنیے شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ فرمایا شیخ عماد تو 12,000 مریدوں کو کہہ رہے ہیں نا، میں اپنے سلسلے کی 7 واسطوں تک جو میرا مرید ہے اس سے جو میرے مرید کا مرید ہے، پھر میرے مرید کے مرید کا جو مرید ہے، پھر میرے مرید کے مرید کے مرید کا جو مرید ہے، اس طرح 7 حصوں تک چلے گئے۔ فرمایا میں نے 7 حصوں تک اللہ سے ضمانت لے لی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طریقت کے 7 حصوں میں سے کسی کو بغیر توبہ کے موت نہیں دے گا۔ فرمایا میں نے رب سے یہ عہد کر لیا۔ اچھا، یہ خبر حضرت شیخ حماد رحمت اللہ علیہ تک پہنچی کہ عبد القادر جیلانی یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک دن حضرت شیخ حماد اپنی مسجد میں محفل لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ ابو نجیب سہروردی، علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے نام ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی وہاں موجود تھے۔ اسی دوران ایک روحانی موضوع پر گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمبی گفتگو کی۔ شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
عبد القادر کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتنی طویل گفتگو سے اللہ قیامت کے دن تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا کہ جو تم اتنی لمبی تقریر کر رہے ہو، اس میں لمبی بات میں کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو تم اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے؟ شیخ حماد اس وقت بغداد کے سب سے بڑے شیخ تھے، اور یہ وہ دور ہے جب شیخ عبد القادر جیلانی ابھی عالم شباب میں ہیں۔ اپنا ہاتھ حضرت شیخ حماد کے سینے پر رکھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے جب سینے پر رکھا تو شیخ حماد نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹا دیا۔ محفل میں بیٹھے اولیاء کاملین کی محفل تھی، صلحاء کی محفل تھی، علماء کی تھی، عوام نہیں تھے، بڑے بڑے کبار اولیاء بیٹھے ہوئے تھے بغداد کے۔ تو لوگوں نے پوچھا شیخ حماد سے، ہاتھ رکھنے کے بعد آپ کو کیا لگا؟ کہنے لگے میں نے دیکھا اس اجمی، کیونکہ آپ گئے تھے نا ایران سے، اس لیے اہل بغداد ان کو اجمی کہتے تھے، کہا اس اجمی نوجوان کے سر پر میں نے 2 جھنڈے دیکھے ہیں جو آسمان تک بلند ہیں، اور عالم افق میں اس کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور میں نے عالم افق میں دیکھا، آسمانوں پر دیکھا کہ اللہ تعالی نے یہ فرما رکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو ہم نے اتنا علم دے دیا ہے کہ یہ اگر گھنٹوں بھی تقریر کرتا رہے تو اللہ اس کی گرفت نہیں فرمائے گا۔ یہ عالم شباب ہے، یہ جوانی کا دور ہے، جب شیخ عبد القادر جیلانی اس مقام پر پہنچے ہوئے، اس مرتبے پر پہنچے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کر دیا عالم شباب میں۔ شیخ حماد جیسے بزرگ تسلیم کرتے ہیں کہ عبد القادر جیسا ولی کوئی نہیں۔ اور پھر جب 526 ہجری میں بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بغداد کے لیے شہر پناہ کی جائے، یعنی پورے شہر بغداد کے چاروں اطراف دیوار بنائی جائے تاکہ بغداد شہر کو محفوظ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں شہر پناہ۔ یہ 526 ہجری میں یہ تعمیر ہوئی ہے شہر پناہ۔ بغداد کے تمام علماء نے، تمام شیوخ نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ وہ جو سلطان العارفین فرماتے ہیں نا، شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگا کراں میرا میرا، وہ شہر بغداد کو اس لیے عظمت حاصل ہے کہ اس کی فصیل میں ولیوں اور غوثوں اور کتبوں نے کام کیا ہے۔ تو جب شہر پناہ تعمیر ہو رہی تھی تو شیخ حماد بھی اس میں شامل تھے۔ کیا دیکھا کہ ایک نوجوان سر پر 2 پتھر رکھ کر لے کر جا رہا ہے۔ حضرت شیخ ابو نجیب سروردی جو سلسلہ سروردیہ کے بانی اور مین ہیڈ ہیں وہ بھی تھے شامل، شیخ علی بن حیتمی بھی شامل تھے، اور بھی بڑے اولیاء کبار شامل تھے۔ تو شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عماد سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جو 2 پتھر لے کر جا رہا ہے؟ فرمایا یہ اجمی ہے، لیکن وہ وقت عنقریب آنے والا ہے کہ اللہ اس کو یہ مقام دے گا، اس کا پاؤں ولیوں کی گردنوں پر ہوگا، اس کا پاؤں اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب بغداد کی مرکزی عیدگاہ کے منبر پر بیٹھ کر سیدی غوث اعظم نے اعلان کیا، قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے۔ اور شیخ حماد نے یہ اس وقت بتا دیا تھا جب شیخ عبد القادر جیلانی ابھی عالم شباب میں تھے، ابھی سرزمین بغداد پر حصول علم میں مصروف تھے، ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس دور میں بتا دیا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ اجمی نوجوان اس مقام پر جائے گا جہاں اس کی پاؤں کے نیچے ولیوں کی گردنیں ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو مقام عطا فرمایا تھا، یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر دیکھیے
سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ 12 صفتیں، ان میں رفاقت کی جو صفت ہے کہ ہر مرید یہ سمجھے کہ میرا شیخ میرے ہی ساتھ ہے۔ رفاقت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ آپ محفل میں تشریف فرما تھے تو ایک بندے نے سوال کیا کہ کیا جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے وہی آپ کے مرید ہیں اور آپ انہی کے ذمہ دار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری مالک کے جنت سے بات ہوئی ہے۔ مالک اس فرشتے کا نام ہے جو جنت کے مین دروازے پر متعین ہے۔ فرمایا میری مالک کے جنت سے بات ہوئی ہے۔ شیخ عبد القادر فرما رہے ہیں، فرمایا میری مالک کے جنت سے بات ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ بتا میرے کسی بھی نام لیوا کا نام جہنمیوں کی فہرست میں تو نہیں؟ تو شیخ عبد القادر فرماتے ہیں مالک نے رضوان فرشتے کو بلا لیا جس کے پاس جنتیوں اور جہنمیوں کی فہرست ہے۔ اس نے رجسٹر میرے سامنے رکھ دیے اور کیا کہا رضوان نے کہا اللہ نے مجھے قسم دی ہے کہ جو عبد القادر جیلانی کا نام لیوا ہے اس کا نام بھی جہنمیوں میں مت لکھنا۔ جو ان کا نام لیوا ہے، صرف یہی نہیں کہ جو ان کا بیعت ہو گیا، جو ان کا مرید ہو گیا، جس نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، نہیں، قیامت تک شیخ سید عبد القادر جیلانی کا جو نام لیوا ہے، جو ان کے ساتھ اپنی نسبت کو منسوب کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیدی غوث اعظم کا میں ماننے والا ہوں۔ فرمایا اللہ نے مجھے قسم دے کر فرمایا ہے کہ اس کا نام بھی جہنمیوں کے رجسٹر میں مت لکھنا۔ میں نے عبد القادر سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو تیرا نام لیوا ہوگا میں اسے بھی جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں بھیجوں گا۔ اللہ نے سیدی غوث اعظم کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت عطا کی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے پہلے عرض کیا 9 برس بغداد میں پڑھے ہیں۔ اب 9 برس بغداد میں رہ کر تعلیم حاصل کی اور کتنے علوم پڑھے؟ 1000 علوم۔ 1000 علوم آپ نے 9 سالوں میں پڑھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس علم کا حال کیا ہوگا۔ خود قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی قطباً، میں علم پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے میں مقام قطبیت پر پہنچ گیا۔ قصیدہ غوثیہ میں خود فرمایا درست العلم حتی قطباً کہ میں علم پڑھتے پڑھتے اتنا آگے گیا کہ علم کے ذریعے میں مقام قطبیت تک پہنچ گیا۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر مجاہدات اور ریاضات میں جو مشکلات آپ نے، جو مصائب آپ نے جھیلی ہیں، ایک بندہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں میں بغداد کے بیابانوں میں تھا تو میرے نفس نے مجھ سے پانی مانگا، نفس نے مجھ سے پانی مانگا۔ کہتے ہیں اچانک ہاتف سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے پانی کا پیالہ میرے سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں میں جان گیا کہ یہ ہاتھ کسی روحانی ہاتھ کا نہیں ہے، یہ ابلیس کا ہاتھ ہے جو مجھے بہکانا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 1 سال پانی نہیں پیا، 1 پورا سال پانی نہیں پیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہم 17 گھنٹے کا روزہ رکھیں، 15 گھنٹے کا روزہ رکھیں تو شام کو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کچھ نہ ملے لیکن پانی ملنا چاہیے، اور ہم بغیر کسی توقف کے پانی پیتے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی مشقت ہے، 1 پورا سال پانی نہیں پیا، پورا سال۔ فرماتے ہیں اگلا سال شروع ہوا تو مجھے کھانے کی طلب ہوئی۔ میں نے اچانک دیکھا ایک شخص آیا اور اس نے میرے سامنے کھانا رکھ دیا، میرا نفس بھاگا کھانے کی طرف۔ میں نے اپنے نفس کو ملامت کی اور پھر میں نے 2 سال نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اتنے مجاہدات اور ریاضات آپ نے کی۔ فرماتے ہیں 40 سال میری زندگی کے وہ گزرے ہیں کہ میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور صرف یہی نہیں کہ میں بیٹھا رہا، میں تسبیح لے کر بیٹھا رہا، نہیں، فرماتے ہیں نیند کے ڈر سے
میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر ہر رات ایک قرآن مکمل کرتا تھا، ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر قرآن مکمل کرتا۔ کہتے ہیں جب 40 سال مکمل ہونے کے قریب تھے تو ایک شب میرے نفس نے مجھے کہا عبد القادر بہت کر چکا ہے، اب بس کر اور کم از کم سو لے۔ کہتے ہیں جس خانقاہ میں ٹھہرا ہوا تھا اس خانقاہ کے بالا خانے میں جانے کے لیے لکڑ کی سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میں سیڑھی پر چلا گیا اور اس کے پائیدان پر ایک پاؤں رکھ کے درمیان میں، تاکہ مجھے اندیشہ رہے ڈرنے کا، سیڑھی کے درمیان میں ایک پاؤں رکھ کر اس رات میں نے سیڑھی پر کھڑے ہو کر 3 قرآن پڑھے۔ اتنے مجاہدات، اتنی مشکلات، اتنے مصائب جھیلے، اور پھر وہ وقت آیا جب ابلیس شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے کہا عبد القادر میں تیری طرف سے بالکل نا امید ہو گیا ہوں، میں نے تیرے مقام پر 40 ولیوں کو بٹکایا اور بٹکا کر میں نے دوبارہ انہیں گناہگار بنا دیا، لیکن تیرے سامنے میرا کوئی داؤ نہیں چلا اور میں اب تجھ سے نا امید ہوں۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے اس وقت بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کہا تو بے شک نا امید ہو جا، لیکن میں تیری طرف سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے تیرا یہ کہنا بھی میرے ساتھ ایک دھوکہ ہے۔ تو اس وقت پھر ابلیس نے کیا کہا عبد القادر تو بٹک نہیں سکتا، کیونکہ تیرے کاندھوں پر رسول اللہ کا ڈائریکٹ ہاتھ ہے، اس لیے تو نہیں بٹک سکتا، تو بہک سکتا ہی نہیں، کیونکہ تجھے فیضان مصطفی ڈائریکٹ مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدی غوث اعظم کو یہ مرتبے، یہ مقام، یہ رفعتیں عطا کی تھیں، اور یہ رفعتیں یوں نہیں تھیں، آپ نے جو اصول مرتب کیے ساری زندگی ان پر کاربند رہے۔ شریعت کی پابندی کا یہ عالم ہے کہ سیدی غوث اعظم کی ذات ہو اور پھر کوئی کام شریعت کے خلاف نہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 4 بادشاہ دیکھے ہیں اور چاروں حکمرانوں کو برسرے منبر للکارا ہے، للکار کر کہا آج لوگ 11ویں کھاتے ہیں، آج لوگ نیاز باندھتے ہیں، آج اگر حکمران غلط راستے پر جا رہا ہو تو عالم دین منبر پر بیٹھ کر بات کرے تو لوگ باہر کہتے ہیں او جی مولوی سیاست کر رہا ہے، او جی مولوی حکمرانوں کے خلاف بات کیوں کر رہا ہے۔ میرے غوث اعظم نے منبر پر بیٹھ کر 4 بادشاہوں کو للکار کا کہا۔ مستنجد باللہ نے ایک قاضی مقرر کیا بغداد میں، جس کے متعلق لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ ظالم ہے۔ سیدی غوث اعظم نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا اس حکمران مستنجد باللہ کو میں حکم دیتا ہوں آج شام سے پہلے قاضی کو بدل دے ورنہ تمہاری گردن نظر نہیں آئے گی، عبد القادر اپنی نگاہ سے تمہاری گردن اڑا دے گا۔ یہ وہ مجمع تھا جس میں مستنجد باللہ خود بیٹھا ہوا تھا، اس کو یقین تھا عبد القادر کا حکم یہ حکم خدا ہے اور حکم مصطفیٰ ہے۔ اس نے شام ہونے سے پہلے قاضی کو بدل دیا۔ تو سیدی غوث اعظم کو اللہ نے دین کا اتنا بڑا عالم مبلغ بنایا تھا کہ ان کی وجہ سے 5000 یہود و نصارہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یمن کا ایک راہب تھا جس کا نام تھا سنان، اس کو اسلام سے وہ دلچسپی ہوئی، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، اس نے دل میں فیصلہ کر لیا میں نے مسلمان ہونا ہے، لیکن اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اس وقت یمن میں جو سب سے بڑا بندہ ہوگا نیک میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا، کسی عام بندے کے کسی عام کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کروں۔ رات کو سویا تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس کے خواب میں آئے، فرمایا تجھے اسلام کی مبارک ہو، اگر تو نے کلمہ پڑھنا ہے تو یمن کا افضل نہ ڈھونڈ، اس وقت روئے زمین پر بغداد میں عبد القادر سب سے افضل ہے، وہاں جا کر اسلام قبول کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سنان کو حکم دیا کہ روئے زمین پر اس وقت جو افضل ترین شخصیت ہے وہ عبد القادر جیلانی بغداد میں ہے، وہاں جا اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم مرتبے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق